کافی عرصہ پہلے جب لاہور شہر میں تانگے چلا کرتے تھے اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تانگوں میں سفر کرتے تھے تو ایک کوچوان شہر کے ایک چوک سے پروفیسروں، اعلیٰ سرکاری افسروں اور ڈاکٹروں کو اٹھاتا تھا اور دوسرے چوک میں پہنچا دیتا تھا۔ وہ 10-15 برسوں سے یہ کام کر رہا تھا۔ ایک دن وہ کام پہ نہ آیا، اس کی سواریوں نے دوسرا تانگا لے لیا۔ وہ کوچوان 10 دن غائب رہا اور سواریاں دوسرا تانگا لے کر اپنی منزل پر پہنچتی رہی۔ 10 دن بعد وہ کوچوان واپس آیا تو اس کا خیال تھا کہ اس کی سواریاں اس سے پوچھیں گی کہ اللہ دیتا تم 10 دن تک کہاں غائب رہے، لیکن سواریوں کے لیے وہ محض ایک کوچوان تھا۔ وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دوسرا کوچوان لے لیا، بات ختم۔ چنانچہ کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ اللہ دیتا تم اتنے دن کہاں رہے۔ وہ سارا دن ہر مسافر کی طرف اس امید سے دیکھتا رہا کہ وہ اس سے 10 دنوں کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن کسی نے نہ پوچھا۔ رات ہوئی تو اس نے تانگا کھڑا کیا، گھوڑا کھولا اور اسے استبل میں لے گیا۔ اس نے گھوڑے کی کاٹھی اتاری، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے مخاطب ہوا، میرے دوست، مجھے یقین ہے تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں 10 دن کام پر کیوں نہیں آیا۔ میرے بھائی، میرا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ میں نے اس بیٹے کو بڑی مشکل سے پالا تھا۔ یہ جوان ہوا، بیمار ہوا اور 10 دن پہلے انتقال کر گیا۔ چنانچہ میں اس کی وجہ سے کام پر نہیں آ سکا، لیکن میں آج سے ریگولر ہوں۔ آپ اگر غور کریں تو لاہور کا وہ کوچوان، وہ کوئی سویپر ہو اور پاکستان کے تمام لوئر گریڈ ورکر ایک ہی المیے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا کے کسی کونے میں انسان کا سٹیٹس حاصل نہیں۔ یہ لوگ 30 سال تک ایک ہی دفتر میں، ایک ہی گھر، ایک ہی گلی اور ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی جگہ دوسرا سویپر، دوسرا چپڑاسی، دوسرا چوکیدار اور دوسرا گیٹ کیپر آ جاتا ہے، اور صاحب کو معلوم ہی نہیں ہوتا اللہ دیتا محمد جمیل یا جوزف دفتر کیوں نہیں آ رہا۔ بڑے لوگ اس کے وجود اور اس کے وجود کو درپیش مسائل تک سے ناواقف رہتے ہیں۔ محلے داروں نے گلی میں کبھی جھانک کر اس جمیدار کا نام نہیں پوچھا جو روزانہ منہ اندھیرے گلی میں آتا ہے اور ہمارے جاگنے سے پہلے ہماری گلی اور ہماری نالیاں صاف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گلیاں، ہمارے گھر صاف ہیں۔ ہم وین، بس اور ٹیکسی کے اس ڈرائیور کا نام بھی نہیں پوچھتے جس کے ساتھ ہم روزانہ سفر کرتے ہیں، اور جس دن یہ نہیں آتا اس دن اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا کوئی عزیز ڈیوٹی پر آ جاتا ہے، اور ہم نے کبھی اس کے واپس آنے پر اس سے اس کا دکھ شیئر نہیں کیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا ماں چپڑاسی کی ہو یا چیئرمین کی، وہ ماں ہی ہوتی ہے، اور اگر یہ ماں فوت ہو جائے تو اس کا دل بھی اتنا ہی دکھی ہوتا ہے جتنا ہمارا ہو سکتا ہے۔ ہمیں بس ایک مالی، ایک خانسامہ، ایک چوکیدار اور ایک چپڑاسی چاہیے ہوتا ہے، وہ محمد بشیر ہو، اللہ دیتا ہو یا پھر جوزف ہو۔ ہماری نظر میں وہ محض چپڑاسی اور مالی ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس مالی، اس چوکیدار کے سینے میں بھی دل ہے، اور یہ بھی انسان ہونے کے ناطے اتنا ہی دکھ
اور اتنی ہی خوشی محسوس کرتے ہیں جتنی ہم لوگ کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے دکھ کس کو سناتے ہوں گے، کیونکہ آج کل تو گھوڑے بھی نہیں ہوتے کہ یہ لوگ اپنا دکھ سنا کر خود کو ہلکا پھلکا کر لیں۔ کاش ہم لوگ آج سے ان لوگوں کے نام جاننا شروع کر دیں جن سے کسی نے کبھی نام نہیں پوچھا، جنہیں کبھی کسی نے انسان نہیں سمجھا۔ بات اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔